الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد استجمع الإيمان كله: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، أو كما قال. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر کچھ دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دینی باتوں کا مذاکرہ اور اس کا تکرار کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر علیہ السلام، بار بار نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہمارے ہاں اردو میں مثل مشہور ہے: کان پڑی بات کام آتی ہے. کبھی آدمی زندگی میں کوئی بات سن لیتا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ یاد آ جاتی ہے اور آدمی کے لیے نفع کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے یہ مجالس جس میں دین کی باتیں ذکر کی جائیں، چاہے ایسی باتیں ہوں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہیں، یا ایسی باتیں ہوں جو پہلی مرتبہ کان میں پڑیں، دونوں کے اندر بہرحال نفع اور فائدہ ہے. اللہ تعالی اس طرح کی مجالس سے ہم سب کو مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں نے آپ کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، اور یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ترجمۃ الباب میں ذکر فرمایا ہے. بخاری شریف کا ایک باب ہے: باب افشاء السلام من الاسلام، یعنی سلام کو عام کرنا یہ اسلام کی ایک اہم صفت ہے. اور اسی باب کے تحت بطور دلیل کے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک اور جامع ارشاد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے.
جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں تو گویا وہ ایمان کی تمام صفات کو اپنے اندر جمع کرنے والا قرار پائے گا، جس میں 3 باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ الانصاف من نفسک، کہ آدمی اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اپنے بدن کو تکلیف ہو، جان کو تکلیف ہو، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آدمی خواہ اپنے کو جوخم میں ڈالے، بلکہ ہمارا مذہب تو 100% فطری مذہب ہے۔ کوئی بھی ایسا کام ہمارے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیا جو ہماری وسعت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، تم خود اپنے آپ کو مصیبت میں، ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ تو ایک تو یہ مطلب واضح ہے، لیکن اس کا اصل مصداق یہ ہے کہ انصاف اپنی ذات کے ساتھ جب ہوگا جب آدمی اپنے کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے، تب سمجھا جائے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں گناہوں کا ذکر ہے یا گنہگاروں کا ذکر ہے تو وہاں کیا تعبیر اختیار کی گئی؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جنہوں نے کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی جو گناہ کر رہا ہے وہ گویا اپنے اوپر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے، انصاف نہیں کر رہا۔ اور فرمایا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے گناہ کر کر کے۔ تو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پش ڈال کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ شریعت کی نظر میں ظالم ہے، اور ظلم اپنے اوپر کر رہا ہے۔ دوسروں پہ تو بعد میں ہو یا نہ ہو، لیکن اپنے اوپر ظلم ہے۔ تو الانصاف من نفسک کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی اللہ کے، اس کے پیغمبر کے، شریعت کے تمام احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرے اور ہر گناہ سے بچنے کا التزام کرے، تب سمجھا جائے گا کہ یہ انصاف کرنے والا ہے، اور یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا جملہ لیکن پوری شریعت کو جامع ہے۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم کسی اور کے ساتھ انصاف کرو نہ کرو، اپنے ساتھ تو کرو۔ ایسا تو نہ ہو کہ کل تم اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، وہاں جواب دینا بھاری ہو جائے، وہاں عذاب کا خدا نہ کرے فیصلہ ہو جائے، کہیں جہنم میں نہ جانا پڑ جائے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرو۔ یہ ہے انصاف۔ پوری طرح بچو اللہ کی ناراضگی سے، اور اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کرو تمہیں چین نہیں آنا چاہیے، نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ نیند آئے، یہ گناہ ہو گیا، کیا ہوگا؟
جب تک کہ رو دھو کر کے معافی نہ مانگ لی جائے آدمی کو سکون نہ آئے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی شاندار مثال بیان فرمائی. فرمایا اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک فانت مومن. نیکی کرنے سے دل خوش ہو، برائی کرنے سے دل میں انقباض ہو، سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے. اور اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ کچھ بھی کرو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تو آدمی ایمان سے گویا کہ محروم ہو جائے. تو الانصاف من نفسک، اپنے ساتھ انصاف کرو، یعنی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض. اور ایمان کا دوسرا تقاضا وبدل الاسلام للعالم، اس بدل السلامی، سلام کو عام کرو، ہر ایک کو سلام کرو. علی العالم کہا، یہ نہیں کہ جن سے جان پہچان ہے ان سے تو خوب سلام ہو رہا ہے، اور جن سے جان پہچان نہیں تو سوکھا منہ کر کے ان کے پاس سے گزر گئے. بلکہ جس آدمی کے بارے میں یہ گمان ہو، غلبہ ظن ہو کہ یہ آدمی صاحب ایمان ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کر کے اسے سلام کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری پہچان کا پہلے سے ہو یا نہ ہو. اور آپ تجربہ کریں، اگر آپ سلام کرنا شروع کر دیں گے تو کل پہچان کا نہیں تھا اب ہو جائے گا. سلام تو ایسی چیز ہے، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبتیں ہو جائیں؟ کہ جی ضرور بتائیے. فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، سواری پر چلنے والا پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، آدمی اپنے گھر میں جائے تو گھر میں سلام کرے، مسجد میں آئے تو مسجد میں سلام کرے، راستے میں کوئی مل جائے تو اس سے سلام کرے. افشاء السلام. اور جو آدمی سلام میں سبقت کرتا ہے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کے دل سے اللہ تعالیٰ کبر و غرور نکال دیتے ہیں، اس کو تواضع نصیب ہوتی ہے جو آگے بڑھ کر کے سلام کرے. اور اس کے اندر تو خیر ہی خیر ہے. السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی. اس ایک سلام کے لفظ میں تمام کائنات کی جو سب دعائیں ہو سکتی ہیں وہ اس ایک جملے کے اندر شامل ہیں. السلام علیکم. تمہاری صحت میں سلامتی، عمر میں سلامتی، کاروبار میں سلامتی، بال بچوں میں سلامتی، گھر بار میں سلامتی، دوستوں میں سلامتی، ملنے جلنے والوں میں سلامتی. کوئی حد ہے سلامتی کی؟ دین میں سلامتی، دنیا میں سلامتی، سب دعائیں دی جا رہی ہیں. اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت مل جائے، وہ برکاتہ، اس کی برکتیں مل جائیں. دعا کی دعا ہے، ثواب کا ثواب ہے. السلام علیکم کہو 10، اور رحمت اللہ کہو 20، وہ برکاتہ کہو تو 30. اور ابتدا کرنے والے کو جواب دینے والے سے زیادہ ثواب ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے اعمال ہیں جو درجے میں کم ہیں مگر ثواب ان کا زیادہ ہے. ابتدا بالسلام سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن اس سنت کا ثواب اس واجب سے بڑھا ہوا ہے، ابتدا بالسلام. تو بدل السلام للعالم، یہ ایمان کا تقاضا ہے، محاسن اخلاق میں سے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی
والانفاق من الاقطاع، باوجود تنگ دستی کے آدمی خیر کی جگہوں پر خرچ کرنے سے پیچھے نہیں رہتا۔ فقر و فاقے کی نوبت ہے، اپنی ضروریات کے لیے پیسے رکھ رکھے ہیں اور اندیشہ ہے کہ خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کچھ نہ رہے گا، لیکن دین کا تقاضا آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، کوئی محتاج آ گیا جس کو فوری ضرورت ہے، تو یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے فوراً خرچ کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ اس کو اس فہرست میں اس لیے شامل کیا کہ یہ خرچ کرنا دلیل ہے کہ اس آدمی کے دل میں زہد پایا جاتا ہے، اس آدمی کے دل میں اللہ کی ذات پر توکل پایا جاتا ہے، اس آدمی کے دل میں دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے، اس آدمی کے دل میں مخلوق کی محبت پائی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تین باتیں دیکھنے میں تین ہیں، مگر یہ جامع ہیں تمام ایمانی تقاضوں کو، ایمانی صفات کو۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس طرح اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، اسی طرح ایمان کی صفات، ایمان کے تقاضوں کو بھی ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی محنت امت میں عام کرنے کے لیے کہ ایمان بھی زندہ ہو، ایمانی صفات بھی زندہ ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا ہے۔ یہ ایک دعوتی تحریک ہے، یہ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تحریک ہے۔ اس کا منشا صرف یہ نہیں ہے کہ بس مسجد میں لے آؤ، نماز پڑھوا دو، یا چلے 4 مہینے میں نکلوا دو۔ یہ تو سب ترتیب ہے، یہ سب ایک تدبیر ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ دین زندگی میں آئے، دین گھر میں آئے، دین معاشرے میں آئے، دین نسلوں میں آئے، دینی تقاضے، دینی صفات ہر شخص کے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالی اس حقیقت کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک بھی ہو دین کی محنتوں میں حصہ لینے کی اور اس میں قربانی دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے لیے اپنا نام لکھائیں انشاءاللہ۔